بسم الله الرحمن الرحيم. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. یہ باب ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آدمی پر پانی بہانا جس پر غشی طاری ہو گئی تھی، تو اس آدمی پر پانی بہانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک وہ پانی جو کہ وضو کرنے کے بعد برتن میں بچا ہوا تھا، اور ایک اس سے مراد وہ پانی بھی ہو سکتا ہے جو اعضائے وضو سے بچا ہوا ہو۔ تو ایک ہوتا ہے اغما اور ایک ہوتا ہے غشی۔ اغما کا تعلق جو ہے وہ ہے دماغ کے ساتھ، اور یہ جو غشی ہے اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی پر پانی بہانے کے بارے میں جس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا فصب علي من وضوئه فاقلت فقلت يا رسول الله لمن المراس انما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض۔ جی آیت الفرائض۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جلوہ افروز ہوئے، اور میری بیمار پرسی کے لیے آپ جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ تو میں بیمار تھا، تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، یعنی میرے ہوش و حواس قائم نہیں تھے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے ہوئے پانی سے، اور اس کے دو مطلب ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا، ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو پانی وضو کرتے ہوئے باقی بچ گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پانی جو کہ اعضاء کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور اس سے تو فرماتے ہیں کہ پھر میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وارث کون ہوتا ہے؟ لمن المیراث، وراثت کس کی ہوگی؟ اس لیے کہ میرا تو وارث ہے کلالہ۔ تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی۔ تو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں مورث کو کہتے ہیں جس کا کہ کوئی اصول و فرو نہ ہو، اور وارث اس کو بھی کہتے ہیں کہ، اور کلالہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو وارث ہو جس کے اصول و فرو نہ ہو۔ اور یہاں کلالہ سے مراد یہی ہے کہ جس کے اصول اور فرو نہ ہو۔ اور کلالہ کے معنی وہ مال بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا جو مال بچ جائے اور وہ مرنے کے قریب ہو، تو پھر آگے اس کا اصول و فرو کوئی نہ ہو، تو اس مال کو بھی کلالہ کہتے ہیں۔ چلیں جی۔ باب الغسل والوضوء في المسطب والقدح والخشب والحجارة۔ یہ باب ہے کہ وضو کرنا ٹب میں اور پیالے میں اور لکڑی کے برتن میں اور پتھر میں۔ تو یہ باب ان چیزوں کے بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ یہاں قدح بھی ہے اور حجارہ بھی ہے۔ قدح بھی پتھر کے پیالے کو کہتے ہیں، اور حجارہ سے مراد بھی یہاں پتھر تراش کر بنایا ہوا پیالہ ہے۔ چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب دار الى اهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخطب من حجارة فيه ماء فصبر المخطب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة۔ تو فرماتے ہیں کہ
حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت قریب آ گیا، تو جن لوگوں کے گھر قریب تھے تو وہ اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹپ لایا گیا اور جس میں پانی تھا، اور وہ جو ٹپ تھا تو وہ تنگ تھا کہ جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیلی مبارک کو ڈالیں۔ تو پھر آپ نے اس میں پانی ڈالا اور پھر قوم نے اس سے وضو کیا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 80 کے لگ بھگ تھے۔ تو یہ کئی مرتبہ کم پانی آپ کے دست اقدس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا تھا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ کہیں یہ ہے کہ اچھی ہم 80 آدمی تھے، کہیں اس سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں، کہیں 1500 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ متعدد واقعات تھے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس سے اپنے دست دھوئے، چہرہ بھی دھویا، اور پھر آپ نے منہ میں پانی ڈالنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی میں کلی بھی کر دی برکت کے لیے تاکہ پانی زیادہ ہو جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی گہرائی اور باریکی میں جاتے رہتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹپ کے ایک پتھر کے پیالے میں پانی تھا تو آپ نے اسے وضو کیا۔ مجہ فیہ کا اضافہ کر کے حضرت امام بخاری نے یہ بتایا کہ وہ جو پانی تھا آپ کے منہ مبارک میں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے برتن میں اس کی کلی کر دی، تو یہ مائع مستعمل ہوا، اور یہ جو مائع مستعمل ہے یہ پاک ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک ہمارا مائع مستعمل ہے، ایک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مائع مستعمل ہے۔ یہ جو ہمارا مائع مستعمل ہے تو اس میں بیماریاں ہیں، تاپن ہے، بدبو ہے، جراثیم ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مائع مستعمل ہے اس میں شفا ہی شفا ہے، اور اس میں طہارت ہی طہارت ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من سفر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه تو فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے پاس ایک تانبے کے تانبے کا پیالہ تھا، تو ہم اس میں پانی لائے، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل بھی کیا، اور اس سے اپنا چہرہ بھی دھویا، اور پھر ہاتھ بھی دھوئے، دو مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، اقبلہ اور بہی اور ادبرہ وغسل رجلئی، اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں مبارک بھی دھوئے۔ باقی مسح کی بات جو ہے وہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ، تو ہم یہ اقبلہ اور ادبرہ کے بارے میں اسی مقام پر گفتگو ہوگی۔ تو یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خاص مقصد کے لیے قائم کی ہے اور یہاں تک لائے ہیں، اور وہ اس لیے لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پیتل وغیرہ کے جو برتن ہیں نا، ان میں پانی ڈال کر وضو کرنا درست نہیں ہے۔ غالباً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی سلسلے میں ایک مستقل باب بھی شاید بعد میں قائم کریں گے، اور وہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیتل کے پیالے یا برتن میں وضو نہیں ہو سکتا، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے،
اس لیے کہ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کے برتن میں پانی لینے کے بعد آپ نے اس سے وضو کی فرمایا ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي بن أبي طالب وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من 7 كرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أهدى إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نسب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن فعلتن ثم خرج إلى الناس. تو فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بہت ناساز ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے آپ نے اس بات کی اجازت چاہی کہ وہ میرے گھر میں بیماری کے دن گزاریں۔ یہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آناف کے نزدیک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے باری مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن آپ ازواج مطہرات کی سب ازواج مطہرات کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے از خود وہ باریاں مقرر کر رکھی تھی تاکہ کسی بھی زوجہ مطہرہ کی دل شکنی نہ ہو۔ لیکن جب آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی اس وقت آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نہیں تھے، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے۔ اس لیے پھر آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی بیماری کے دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزاروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیمار وہاں ہی بیماری کے دنوں میں رہنا چاہتا ہے جہاں اس کو سکون میسر ہو۔ آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بہت سکون میسر ہوتا تھا، تو اس لیے پھر آپ نے فرمایا بھی آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو سب ازواج مطہرات نے خوش دلی سے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ اپنی بیماری کے جو دن ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دن گھر گزار سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تو ازواج مطہرات اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں تھے تو آپ اس گھر کے اپنے پاؤں مبارک کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، گھسٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، جس سے وہ نشانات پڑتے جا رہے تھے۔ تو آپ دو آدمیوں کے درمیان تھے، ایک تو تھے حضرت عباس اور ایک کوئی دوسرے تھے۔ تو اب اس مقام پر تو ایک کوئی دوسرے تھے، تو یہ جو عبید اللہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوسرے کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو عبداللہ ابن عباس تھے، دوسرے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ مولا کائنات تھے۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت مولا کائنات سے ناراض تھیں تو انہوں نے اس لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی نہیں لیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس لیے آپ کا اس میں گرامی نہیں لیا
کہ ایک طرف تو حضرت عباس مستقل تھے، دوسری طرف بدلتے رہتے تھے، کبھی حضرت ام ایمن ہوتی، کبھی حضرت اسامہ ہوتے، کبھی حضرت مولا کائنات ہوتے۔ تو ایک طرف سے ایک آدمی متعین تھا، دوسری طرف متعین نہیں تھا، اس لیے دوسری طرف آدمی کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ پر بیماری کا بہت ہی زیادہ شدت تھی، بہت زیادہ بیمار تھے آپ، اس لیے پھر آپ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا کہ آپ 7 مشکیزیں بھرے ہوئے پانی کے لائیں تاکہ ان میں سے کوئی مشکیزہ ذرا بار بھی کھلا ہوا نہ ہو، تو وہ لا کر میرے جسم پر آپ وہ ڈالتی چلی جائیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے افاقہ ہو جائے اور اس افاقے کے بعد پھر میں لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ٹب تھا اس میں بٹھا دیا گیا، اور اس میں بٹھانے کے بعد پھر ازواج مطہرات نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ پر وہ بھرے ہوئے مشکیزیں پانی کے ایک ایک کر کے ڈالتی چلی گئیں، اور پورے کے پورے 7 مشکیزیں انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہا دیے۔ تو جب پورے 7 مشکیزیں پانی کے آپ کے جسم پر بہا دیے تو اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ فرمایا کہ بھئی آپ بس کریں، ٹھیک ہے، تو آپ نے حکم کی تعمیل کر لی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کچھ افاقہ بھی، کچھ صحت بھی عنایت فرمائی، اور پھر آپ لوگوں کی طرف تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ نے انہیں کچھ وعظ و نصیحت کی۔ یہی وہ حالت تھی جس حالت کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی اس وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی ناساز ہے، تو آپ ان کو لکھنے لکھانے کی زحمت نہ دیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو آپ نے یہ جو کچھ فرمایا تھا یہ بحیثیت مشیر فرمایا تھا، مشورے کے طور پر فرمایا تھا، اس لیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کے دونوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر آپ کے وزیر تھے، اور پھر وزیر بھی با اختیار تھے، تو اس لیے آپ نے یہ مشورے کے طور پر یہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اس پر جو مختصر سی گفتگو تھی میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے خاص انداز سے آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کی تھیں، پھر بھی کبھی موقع ملا تو اختصار کے ساتھ کچھ نہ کچھ میں عرض کرتا رہوں گا۔ چلے باب الوضوء من الطور، یہ باب ہے کہ بھائی پتھر کے پیالے سے وضو کرنے کے بارے میں۔ اب اعتراض یہ ہے کہ بھئی طور کا ذکر تو پہلے آ چکا ہے، اب پھر دوبارہ یہ طور کے ذکر کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ طور کہتے ہیں پتھر کا بنا ہوا پیالہ اور برتن۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈال کر، برتن چھوٹا ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کرنا، اور دوسرا اگر برتن چھوٹا ہو تو اس کو جھکا کر اس سے پانی لینا۔ تو یہاں کوئی صرف طور کا ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 طریقوں سے برتن سے پانی لے کر وضو فرمایا اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ پیالے میں ہاتھ ڈال کر پیالے سے پانی لے کر آپ نے وضو کیا، اور منت طور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیالے جو وہ پیالہ چھوٹا تھا اسے جھکا کر اس سے پانی اپنے اعضاء پر آپ نے بہانا شروع کیا۔ تو اس خاص مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پھر باب علیحدہ بیان کیا ہے کہ بھائی یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے کہ یہ جو وضو ہے وہ طور سے کیا جائے۔ چلیں
بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بطور من ماء فكفى عليه يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه فأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. یہ پہلے بھی گزرا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے یہ کام کس طریقے سے کیا، اگر وہ عملی طور پر کر کے بتانے کا ہوتا تو صحابہ کرام اس کو عملی طور پر کر کے بتاتے، اور یہاں بھی ایسے ہی کیا گیا ہے۔ البتہ یہ پہلے بھی یہ روایت آئی تھی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا فأدبر بیدیہ وأقبل۔ اس سے پہلے جو روایت آئی تھی تو وہاں اقبل کا لفظ پہلے آیا ہوا تھا کہ فأقبل بہ وأدبر، اور یہ جو دوسری روایت ہے تو اس میں ادبر کا لفظ پہلے آیا ہوا ہے اور اقبل کا لفظ بعد میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں جہاں مسح کا ذکر آئے گا مستقلاً تو وہاں یہ بھی آئے گا فبدأ بمقدم راسہ، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے حصے سے پیشانی کی طرف سے مسح کا آغاز کیا، لیکن یہاں اقبل کا لفظ آیا ہوا ہے، اور جہاں یہ حدیث پاک آئے گی وہاں ایسے ہی آئے گا کہ اقبل بہما وأدبر، تو فبدأ بمقدم راسہ، ایسے روایت آئے گی کہ اقبل بہما وأدبر وبدأ بمقدم راسہ، اس طریقے سے روایت آئے گی بعد میں۔ تو اگر یہ اس طریقے سے روایت آئے فأقبل بہما وأدبر فبدأ بمقدم راسہ، تو ایسی صورت میں پھر اس جملے میں بظاہر تعارض ہے۔ وہ تعارض کس طریقے سے ہے؟ وہ تعارض اس طریقے سے ہے کہ اقبل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو پیچھے سے آگے لے جانے کے، تو لہذا اقبل کے لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسح کا آغاز آپ نے گدی کی طرف سے کیا، سر کے پچھلے حصے سے کیا، لیکن بعد والا جو جملہ آ رہا ہے فبدأ بمقدم راسہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کے مسح کا آغاز وہ سر کے اگلی طرف سے کیا، پیشانی کی طرف سے سر مسح کا آغاز کیا۔ تو بظاہر یہاں تعارض ہے، لیکن در حقیقت یہاں تعارض نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اقبل وأدبر کے درمیان میں جو واو آئی ہوئی ہے نا، یہ واو کوئی ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واو جمع کے لیے ہے، اور اس کی دلیل یہ بعد والی روایت ہے، اور بعد والی روایت میں ادبر پہلے آیا ہوا ہے اور اقبل بعد میں آیا ہوا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اقبل بہما وأدبر فبدأ بمقدم راسہ میں یہاں جو اقبل اور ادبر کے درمیان ہے یہ واو صرف جمع کے لیے کہ دونوں باتیں آپ نے کی، اور یہ نہیں کہ ترتیب ہے کہ پہلے آپ نے وہ ادبار کیا، پیچھے سے آگے ہاتھوں کو لائے، اس کے بعد بدأ بمقدم راسہ، ایسے نہیں ہیں۔ اور پھر بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئیں گے کہ ما اقبل وما ادبر، اگر صرف اقبل و ادبر کا لفظ ہو پھر اس کا تو بظاہر تعارض آئے گا بدأ بمقدم راسہ کے ساتھ، لیکن اگر ما اقبل و ما ادبر ہو تو پھر ایسی صورت میں یہاں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اب ما اقبل کا وہی معنی ہے جو معنی ہے بدأ بمقدم راسہ۔ اس تعارض کا ایک اور جواب بھی ہے جو کسی اور موقع کے بارے کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ چلیں جی۔ قال حدثنا مسدد قال
حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال انس رضي الله تعالى عنه فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي. قال انس فحذرت من تودع ما بين 70 الى 80. تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا تو فوتیا بقدح، آپ کے پاس ایک تنگ سا پیالہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا، اس میں کچھ پانی تھا، تو اس میں آپ کی ہتھیلی مبارک نہیں آ سکتی تھی، اس لیے پھر آپ نے اس پیالے میں اپنی انگشتان مبارک کو ڈالا، اور جیسے ہی آپ نے اس میں اپنی انگشتان مبارک کو ڈالا بس آپ کی انگشتان مبارک سے پانی کے چشمے بہنے لگے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ پتھر سے انہوں نے پانی نکالا، یہاں یہ ہے کہ گوشت پوش سے پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں پتھروں سے جو پانی بہتا رہتا ہے، جس طریقے سے آپ پہاڑی علاقوں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں پتھروں سے پانی نکل کر بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن گوشت اور ہڈیوں سے پانی کا نکلنا یہ پتھروں سے پانی نکلنے کے معجزے سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کی انگشتان مبارک نہیں، ہتھیلی نہیں داخل ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے اپنے انگشتان مبارک کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پھر آپ نے جب ڈالا تو پھر وہاں سے پانی کے فوارے جو ہے وہ پانی کے چشمے بہنے لگے، تو پھر صحابہ کرام نے اس پانی سے آپ نے وضو کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے جال تو انظر الماء، تو میں پانی کو دیکھ رہا تھا تو آپ کے انگلیوں مبارک سے وہ پانی کے چشمے بہہ رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آپ کے انگلیوں مبارک سے چشمے کی طرح جو پانی نکل رہا تھا اور لوگ اس سے وضو کر رہے تھے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 70 یا 80 کے لگ بھگ تھی، اور یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ کہیں تعداد کم ہے کہیں زیادہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک واقعہ نہیں تھا، متعدد واقعات تھے، اور ان متعدد واقعات کے موقع کے مطابق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک کا اظہار ہوتا رہا۔ چلیں جی، یہ باب ہے مد کے ساتھ وضو کرنے کے بارے میں۔ پہلے یہ تھا کہ وضو برتنوں سے وضو کرنے کے بارے میں، تو اچھا آپ نے فلاں برتن سے وضو کیا، فلاں برتن سے، اب یہ ہے کہ یہاں آپ نے مد کے ساتھ وضو کیا۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد میں سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدہ امام ابو یوسف اور دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مد یہ 2 رطل کا ہے، اور سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ جو مد ہے یہ 2 رطل کا نہیں ہے، بلکہ یہ 1 سے 1/5 رطل کا ایک مد بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ مد کتنا ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو 2 مد ہے 2 مد کا 1 سا بنتا ہے، اب 2 مد کا 1 سا، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ 4 مد کا جو ہے وہ 1 سا بنتا ہے۔ تو یہ 2 رطل یہ تقریباً آدھے کلو کے برابر بنتا ہے، 2 رطل آدھے کلو کے برابر بنتے ہیں۔ تو چلیں جی، قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل في الساع الى 5 امداد يتوضا بالمد۔ تو یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ یہ یغسلو کا لفظ ہے یا یغتسلو کا، یہ راوی کو شک ہے۔ تو فرمایا کہ آپ
ایک صاف پانی کے ساتھ غسل فرماتے تھے جس کی تعداد تقریباً 5 مد تک پہنچ سکتی تھی، اور کبھی آپ ایک مد کے ساتھ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ عام حالات کے مطابق ہے۔ کیا وضو کرنے کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین ہے، یا غسل کرنے کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین ہے؟ وضو اور غسل کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی صرف ایک ہی مد سے جو وضو کیا جا سکتا ہے اور اس سے زائد سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سب انسانوں کے قد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ پست قد ہوتے ہیں، کچھ دراز قد ہوتے ہیں۔ پست قد والوں کے لیے کم از کم ایک مد پانی جو ہے وہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن جن کے اعضاء بڑے بڑے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ایک مد پانی کافی نہ ہو سکتا ہو، اس سے زیادہ پانی خرچ ہوتا ہو۔ اس طریقے سے غسل کرنے والے کچھ پست قد کے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے قد کے ہوتے ہیں، کچھ دراز قد کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پست قد کے ان کے لیے جو تقریباً ایک ساتھ جو تقریباً 5 مدوں کے برابر بن سکتا ہو، تو یہ اس کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ غسل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دراز قد لوگ ہیں ان کے لیے سے زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا وضو اور غسل کے لیے پانی کی کوئی خاص مقدار شرعاً متعین نہیں ہے۔ چلیں، باب المسح علی الخفین۔ یہ باب ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ چلیں، قال حدثنا اصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله تعالى عنه سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد فقال عمر لعبد الله نحوه۔ موسى بن عقبہ۔ تو یہ باب کا عنوان ہے، یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں ہمارا اور شیعوں کا اور روافض کا اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ خوارج اور روافض یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ضدیں ہونے کے باوجود وہ اس مسئلے پر متفق ہیں کہ موضوع پر مسح جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو روافض ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس سلسلے میں اہل بیت اعظام سے کوئی صحیح روایت نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ در حقیقت قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ حکم ہے کہ بھائی تم اپنے پاؤں کو دھو، اور یہ جو موضوع پر مسح کرنا ہے یہ اس کے خلاف ہے، لہذا یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، اس لیے موضوع پر مسح کرنا ان دونوں فرقوں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ 70 صحابہ کرام سے، بعض سے یہ منقول ہے کہ تقریباً 80 صحابہ کرام سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور غالباً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے اس وقت تک موضوع پر مسح کرنے کا یقین نہیں فرمایا جب تک کہ آپ کے پاس 70 کے لگ بھگ صحابہ کرام کا عمل نہیں آ چکا تھا۔ تو لہذا
موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اور پھر یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت دو بڑے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی تین نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین، کہ تم شیخین کو باقیوں پر فضیلت دو۔ دوسری نشانی یہ ہے ان تحب الختانین، کہ تم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں کے ساتھ محبت کرو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان تری المسح فی الخفین، تیسری نشانی یہ ہے کہ تم مسح الخفین کو جائز قرار دو۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کی تین نشانیاں ہیں۔ تو آج کل کچھ لوگ بڑے اہل علم بنتے پھرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو مولا کائنات ہے نا، انہیں اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، سنی نماز شیعہ۔ آج کل کے سنی نماز شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیخین سے افضل ہیں۔ تو خیر کچھ تو سرے سے ہی شیخین کے استحقاق کے خلاف، کچھ شیعہ سرے سے ہی یہ شیخین کے استحقاق کے خلافت کے منکر ہیں۔ وہ جو سرے سے ہی شیخین کے استحقاق کے خلافت کے منکر ہیں، تو ہماری کتب میں یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کافر ہیں۔ اور دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مولا کائنات جو ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، حضرت مولا کائنات یہ سب سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات کا ایک فرمان ان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے نا کہ میں شیخین سے افضل ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو درے ماروں۔ تو لہذا آج کل اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ایسی بات کرے نا تو آپ پھر جوتے اتار کے کہیں کہ بھائی میں تو بھائی مولا کائنات کے فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے، میرے پاس درے تو نہیں ہے نا، یہ جوتے میں آپ کے منہ پر مارنا شروع کر دوں۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور اہل سنت کی نشانی کیا ہے کہ شیخین کو سب پر فضیلت دینا۔ اور اسی طریقے سے دوسری نشانی کیا ہے کہ حضور کے دونوں دامادوں کے ساتھ محبت کرنا۔ حضور کے دونوں دامادوں میں سے ایک کے ساتھ شیعہ محبت کرتے ہیں، ایک کے ساتھ خوارج محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو خوارج ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ مولا کائنات یہ جو خوارج ہیں تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اور یہ جو شیعہ اس کے بالکل برعکس، وہ مولا کائنات کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت ہیں، خیر الامور اوسطها، ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آنکھ کے نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، اور مولا کائنات جو ہیں یہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور ہے۔ تو ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو داماد ہیں ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے اہل سنت و جماعت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے کہ بھائی وہ مسح الخفین کو جائز سمجھتے ہیں، اور وہ جائز سمجھتے ہیں تقریباً 70 یا 80 صحابہ کرام سے منقول ہونے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسح الخفین ہے، مسح الخفین کی جو روایت ہے، اگرچہ وہ لفظاً تو متواتر نہیں لیکن وہ معناً متواتر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کی نشانیوں میں سے ہے مسح الخفین۔ اسی سلسلے میں حضرت سعد بن ابو وقاص یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ مسح الخفین،
کہ آپ نے دونوں موضوع پر آپ نے مسح فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں گئے، اور اس وقت کوفہ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، تو جب یہ آپ وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن عمر وہاں حضرت سعد بن وقاص گورنر تھے، انہوں نے ایسے کیا کہ جب وضو فرمایا تو انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کیا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا آپ تو بھائی موضوع پر مسح کر رہے ہیں، تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہو۔ اس سلسلے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، اچھا بھئی یہ مسئلہ جب آپ واپس مدینہ شریف جائیں گے نا، ذرا آپ اپنے والد سیدنا عمر فاروق سے یہ مسئلہ پوچھ لینا کیا موضوع پر مسح جائز ہے یا نہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے آ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کیا موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے وہاں کوفہ میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نام جائز ہے، لیکن اس کے بعد ایک ضابطہ بیان فرما دیا، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے، اے میرے لخت جگر، اگر تم کوئی مسئلہ سعد بن وقاص سے سنو، ان سے سننے کے بعد وہ مسئلہ تمہیں کسی اور آدمی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس مقام پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی روایت منقول ہے، تو پھر آپ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کس طریقے سے کر دیا کہ جی آپ موضوع پر مسح کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کرنا جو منقول ہے وہ اس واقعے کے بعد کا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے یہ فرمایا سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہاں یہ ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو لہذا یہ جو آپ سے موضوع پر مسح کرنے کی روایت ہے یہ اس واقعے کے بعد کی ہے، اور وہ بھی سمعتو یا رأیتو کے الفاظ سے نہیں بلکہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے یہ روایت آپ سے منقول ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بأدوات فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ یہ درمیان میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، ابو سلمہ نے ابو نضر کو یہ بتایا کہ حضرت سعد، بس اتنا ہی ہے انا کہ بھائی انا سعدن، اس کے بعد یہاں اس کی کوئی خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موضوع پر مسح کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیا۔ تو اس سلسلے میں حضرت صاحب نے فرمایا بھائی مجھ پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ جب آپ بلکہ آپ جب واپس مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں آپ جا کر اپنے والد سے پوچھ لینا۔ اور پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب مدینہ شریف میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ مسئلہ پھر اپنے والد صاحب سے پوچھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ چلیں جی۔ ٹھہرے جی۔ تو یہ حضرت
مغیرہ بن شعبہ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہو خرج لحاجت، تو آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فاتبہ المغیرہ، تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے چل پڑے جس میں پانی تھا، تو فصب علیہ، تو پھر انہوں نے تو آقا نامدار تو مغیرہ نے یا خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت کے بعد پھر اپنے پاخانے پر پانی جو ہے وہ بہا دیا۔ تو فرمایا فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، جب حضور سے اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے پانی بہا دیا۔ تو فتوضأ ومسح الخفین، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد پھر آپ نے موضوع پر مسح بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے بعد آپ نے پانی بہانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی کے ساتھ استنجا کیا، ایک مطلب اس کا یہ ہے فاتبہ ہو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیشاب پاخانہ وغیرہ تھا اس پر پھر پانی بہا کر اس کو منتشر کر دیا گیا۔ چلیں۔ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن اميه الدمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وابان عن يحيى۔ ہاں، تو یہ ہے کہ یہ جو شیبان ہیں ان کے مطابق فلاں یہ یہاں تک تقریباً 3 روایتیں آ گئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے موضوع پر مسح بھی فرمایا کرتے تھے۔ چلیں۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن اميه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على امامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو ورايت النبي صلى الله عليه وسلم۔ تو یہ حضرت یہ عمر بن امیہ یہ اپنے والد سے، تو عمر بن یہ جو جعفر بن عمر بن امیہ، تو یہ جعفر یہ اپنے والد عمر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ والد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے امام شریف پر بھی مسح کر رہے تھے اور اپنے موضوع پر بھی مسح کر رہے تھے۔ یہ جو امام اوزاعی ہیں ان کے مطابق کی معمر نے یحییٰ سے اور ابو سلمہ سے اور انہوں نے عمر سے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھا کہ آپ نے اپنے امامہ شریف پر بھی مسح کیا اور آپ نے اپنے موضوع پر بھی مسح کیا۔ سر کے مسح میں اماموں کا جو اختلاف ہے تو وہ آپ نے بارہا پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ 2 جو امام ہیں ان کے نزدیک تمام سر کا مسح کرنا فرض ہے، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے نزدیک تمام سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور احناف کے نزدیک بعض سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور بعض سے بھی مراد ہے مقدار ناسیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ما یطلق علی المسح، جس پر مسح کا اطلاق کیا جائے بس اتنا ہی مسح فرض ہے، اور وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تقریباً 3 بغل ہیں، 3 بالوں پر بھی اگر مسح کر لیا جائے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ جو فرضیت ہے فرضیت ادا ہو جاتی ہے۔ اب پہلے 2 اماموں کے نزدیک تو کسی صورت میں بھی امام پر مسح کی کوئی صورت نہیں بنتی، اس لیے اگر امام پر مسح کیا جائے تو پھر حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک مسح کی فرضیت ادا نہیں ہو سکے گی، لہذا ان کے نزدیک تو امام پر مسح کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ دوسرے 2 امام جو ہے نا
وہ اس میں کچھ تعویل کرتے ہیں، اور وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ بھائی اصل میں مسح سر کے چوتھے حصے سے مسح کرنے سے مسح کی فرضیت ادا ہو گئی۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک 3 بالوں کی مقدار پر مسح کرنے کی وجہ سے فرضیت ادا ہو گئی، اور احناف کے نزدیک سر کے چوتھے حصے پر مسح کرنے کی وجہ سے فرضیت ادا ہو گئی۔ اور اب ان کے نزدیک امامے پر مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ امامے پر مسح کرنا یہ تکمیل سنت ہے۔ جس طریقے سے بعض سر کے بجائے اگر پورے سر کا مسح کیا جائے تو وہاں فرضیت کے ساتھ ساتھ سنیت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان 2 اماموں کے نزدیک اگر امامے پر مسح کر لیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک امامے پر مسح کرنے کی کوئی صورت کے جواز کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو یہاں حضرت امام مالک کے پیروکاروں نے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں نے تو یہ بخاری شریف کی اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر حنفی کہیں بخاری شریف کی کسی حدیث باب کو چھوڑ دیں تو پھر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بخاری شریف میں یہ آئی ہوئی ہے، اور یہ جو حنفی ہیں یہ اس بخاری شریف میں آئی ہوئی حدیث پاک پر عمل نہیں کرتے، تو مالکی اور حنبلی بھی تو امامے پر مسح کرنے والی حدیث کو نہیں مانتے، اور یہ بھی تو بخاری شریف میں آئی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے سر امامے پر مسح کیا، بعض لوگوں نے ایک اس کی کوئی اچھی تعویل نہیں کی، وہ یہ ہے کہ اصل میں تو آپ نے تو مسح تو کیا تھا سر مبارک پر، دیکھنے والوں کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ امامے پر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ موطا امام محمد آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں۔ موطا امام محمد میں آئے ہوئے برغانا انہو کانا تو سمت طورے کا، تو بھائی پہلے تو امامے پر مسح کیا جاتا تھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ موطا امام محمد میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ بلاغ ہم تک یہ پہنچا ہے، تو یہ حضرت امام محمد کے جو بلاغات ہوتے ہیں وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں بھائی ہم تک یہ پہنچا ہے، کانا فطورے کا، پہلے تو امامے پر مسح کیا جاتا تھا، پھر بعد میں آپ نے چھوڑ دیا۔ سب سے بہترین جواب اس کا یہی ہے کہ پہلے تھا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا گیا، اور بعد میں اس کا اور بھی جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار کوئی ایسا کام بھی کر لیتے تھے کہ کسی بعض صورتوں میں کوئی ایسا کام بھی آپ کر دیتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ضرورت کے پیش نظر، جس طریقے سے یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹیوں پر مسح کیا، دستانوں پر مسح کیا، یہ کبھی کبھار اس قسم کا کوئی واقعہ درپیش آ جاتا تھا۔ یہاں بھی امامے پر مسح کا واقعہ یہ بھی کبھی کبھار کسی ضرورت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے درپیش آ گیا ہے، تو یہ نہیں کہ بھائی آپ امامے پر جو مسح کیا جائے۔ تو بہرحال چونکہ امامے پر مسح کرنے کی وجہ سے 2 اماموں کا مسلک چھوٹ جاتا ہے، اس لیے پھر امامے پر مسح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کبھی بھی آپ مسح کریں، مسح کرتے وقت آپ پورے سر کا مسح کریں، اور سر کے چوتھے حصے کے مسح پر آپ اکتفا نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اماموں کے نزدیک تو پھر مسح ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا اگر آپ سارے سر پر مسح کر لیں گے فرضیت بھی ادا ہو جائے گی، اور سنت پھر یہ فرضیت کی تکمیل بھی ہو جائے گی سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے، اور اس طریقے سے سارے کے سارے امام جو ہیں تو ان کے مسلک کے مطابق اس حدیث پاک پر عمل ہوگا۔ چلیں جی، تو یہ باب ہے اس بات کے احکام کے بیان میں کہ
اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں کو موضوع میں داخل کرتا ہے اور پھر پاؤں اس وقت پاک ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے پاک پاؤں کو موضوع میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ موضوع پر مسح کر لے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح علیہما۔ تو حضرت یہ عروہ بن مغیرہ یہ اپنے والد سے، تو عروہ اپنے والد حضرت مغیرہ سے یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کے موزے مبارک اتاروں تاکہ آپ اپنے پاؤں مبارک بھی دھو لیں۔ تو میں آپ کے موزے مبارک اتارنے کے لیے نیچے جھکا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدا ہوا، موزے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب میرے پاؤں پاک تھے نا، میں نے اپنے پاک پاؤں کو ان موضوع میں داخل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ طہارت کے بعد میں نے وضو یہ موزے پہنے ہوئے ہیں، موضوع پر میں پہنے، تو اس لیے پھر اب اس کا حکم وہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی، تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ جو مقیم ہے ایک دن ایک رات اور یہ جو مسافر 3 دن اور 3 راتیں وضو کے ٹوٹنے کے بعد اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ تو بھائی یہ طہارت کی حالت میں اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہتا ہے اور ابھی ایک دن ایک رات نہیں ہوا یا 3 دن 3 رات نہیں ہوئے، کوئی آدمی اگر وضو کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے وضو کو اتار دے تو کیا پھر اسے اثر نو اپنے پاؤں دھونے پڑیں گے یا پھر دوبارہ موزے پہن لیں؟ تو اس سلسلے میں حناف فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، موزے اگر اتار دیے گئے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر موزے پہن لیں اور پاؤں کے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے، اگر کسی آدمی نے موزے اتار دیے، اگر زیادہ دیر اتارے رکھے پھر تو اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے، اور اگر جلدی اس نے اگر پہن لیے تو پھر دوبارہ پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جی۔ قال حدث باب من لم يتمتع من لحم الشاة والسميك وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتودعوا، یہ باب ہے جو لحم شات اور ستو سے کوئی بکری کا گوشت کھانے کے بعد اور پھر ستو استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے تو اس کے بیان کرنے کے بارے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گوشت کھایا اور گوشت وہ بکری کا تھا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اصل میں یہاں حضرت امام بخاری نے اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے یہاں ترجمۃ الباب کچھ زیادہ کچھ لمبا کر کے ذکر کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے اور ستو استعمال کرنے کی وجہ سے اگر وہ وضو نہ کرے تو، حالانکہ یہ ترجمۃ الباب تو اس طریقے سے بھی باندھا جا سکتا تھا کہ بھائی جو آدمی مست النار کی وجہ سے وضو نہ کرے تو، جس آدمی نے مست النار کو کھا لیا، کیا مطلب آگ سے پکی ہوئی کسی چیز کو کھا لیا، تو پھر اس کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بھی ترجمۃ الباب باندھا جا سکتا تھا، وہ یہ ہے کہ من لم یتوضا،
मस्त नार, इतना भी तर्जमा बाप यहाँ बांधा जा सकता था कि भाई जो जिस आग से पकी हुई चीज़ खा ली तो आग से पकी हुई चीज़ के खाने की वजह से वुज़ू नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इमाम बुखारी ने यहाँ तर्जमातुल बाप कुछ लंबा करके बांधा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक और हम्बलियों के नज़दीक अगर कोई आदमी ऊँट के अलावा किसी और जानवर का गोश्त खा ले तो इससे वुज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे वुज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई आदमी ऊँट का गोश्त खा ले तो इससे वुज़ू टूट जाता है। तो हज़रत इमाम बुखारी यहाँ से ऊँट के गोश्त को मुस्तस्ना करार देने के लिए आपने और अपना मस्तक साबित करने के लिए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ तर्जमातुल बाब को ज़रा लंबा करके तो लंबा किया है और मुख्तसर नहीं किया। चलें قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا۔ हाँ तो अब्दुल्ला ने बात फरमाते हैं आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कंधे का गोश्त खाया, बकरी के कंधे का गोश्त खाया और फिर आपने नमाज पढ़ ली, आपने वज़ू नहीं किया। चलें قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا۔ یہ عمر بن امیہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو یہ بتایا کہ ان کے والد فرماتے ہیں انہیں خود اپنی آنکھوں سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بکری کے کندھے کا گوشت تناول فرما کاٹ کر چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر جب آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے چھری پھینک دی اور نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو یہاں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے چھری سے کاٹ کر آپ گوشت تناول فرما رہے تھے۔ اور ابو داؤد شریف اور دوسری کتب حدیث میں یہ آتا ہے کہ چھری کے ساتھ گوشت کاٹ کر کھانا یہ منع ہے۔ بظاہر ان دو حدیثوں میں تعارض ہے لیکن در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ گوشت کاٹتے تو تھے چھری کے ساتھ لیکن اپنے منہ مبارک میں ڈالتے تھے ہاتھ کے ساتھ، کاٹ کر چھری سے کاٹ کر علیحدہ کر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اٹھا کر گوشت منہ میں ڈالتے تھے۔ اور جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھئی آپ چھری کے ساتھ گوشت نہیں تناول فرماتے تھے۔ تو یہ نہیں بھائی گوشت کاٹا پھر چھری کے ساتھ وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس کو چھری کے ساتھ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کاٹتے تو آپ چھری کے ساتھ تھے لیکن چھری کے ساتھ ہی اٹھا کر اپنے منہ میں نہیں ڈالتے تھے۔ اور ابو داؤد شریف کی جو حدیث پاک ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کر گوشت تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اب اس مقام پر حضرت امام بخاری جو ہیں انہوں نے ترجمۃ الباب میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لحم شاۃ کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں کرنا پڑتا، اور دوسرا یہ کہ ستو کے استعمال سے بھی وضو نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں تک آپ نے جو حدیثیں پڑھ لی ہیں باب ختم ہو گیا، اور یہاں تو ستو کی حدیث حضرت امام بخاری نے کہیں ذکر ہی نہیں فرمائی، کہیں ذکر ہی نہیں فرمائی، تو پھر ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور باب آ رہا ہے اور وہ اس باب پہ ستوں کا ذکر ہے، اور اس قسم کے جو باب ہوتے ہیں تو اس کو باب شارع کہتے ہیں کہ پہلے باب میں جو چیز ذکر نہیں کی گئی دوسری باب میں اس چیز کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ البتہ کسی نئے نقطے کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ترجمۃ الباب میں جن دو چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ایک کے مطابق حدیث پاک لاتے دوسرے کے مطابق حدیث پاک نہیں لاتے، تو پھر کوئی نیا باب قائم کر کے اس دوسرے باب میں پہلی باب میں جس چیز کا ذکر ہے اس کے مطابق حدیث پاک لاتے ہیں کسی خاص نقطے کے پیش نظر۔ اور یہاں بھی امام بخاری نے ایسے ہی کیا ہے کہ یہاں دوسرا باب ہے، دوسرے باب میں باقاعدہ ستون کا ذکر ہے۔ چلیں جی، باب من مدى من السبيل ولم يتوضا۔ یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے جس آدمی نے ستو استعمال کیے اور اس نے ستو استعمال کر کے کلی کر لی اور اس نے اس کے وضو نہیں کیا، تو یہ باب جو ہے یہ باب شاریہ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی باب میں جو کچھ بیان آیا ہوا ہے اور اس میں جو چیز باقی رہ گئی تھی، اس باب میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا اور کسی خاص نقطے کے پیش نظر نیا باب قائم کیا ہے۔ چلیں جی، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ان سويد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالاسواد فلم يؤت الا بالسبيق فامر به فصلي فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى مغرب فمدمدنا ثم صلى ولم يتوضا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سوید بن نعمان وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر کے ساتھ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ مقام صحابہ میں پہنچے تو یہ خیبر کے قریب ہی ایک جگہ ہے صحابہ۔ اس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا بھائی کھانے کی کوئی چیز ہے زادرہ وہ لائیں تاکہ اس کو کھائیں۔ صحابہ کرام کے پاس تو صرف ستو ہی تھے، وہی ستو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی آپ ستو کو تیار کریں۔ اور پھر وہ جو ستو ہیں وہ تیار کیے گئے۔ ستو کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ ستو کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، شربت میں ڈالا جاتا ہے، اگر دودھ ہو تو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جی آپ ستو کو تیار کریں۔ ستو تیار کیے گئے تو آپ نے اس سے تناول فرمائے اور ہم نے بھی، کیوں؟ اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کوئی چیز بھی آپ تناول فرمانے نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے پھر آپ نے آپ کے لیے جب وہ ستو تیار کیے گئے آپ نے خود بھی تناول فرمائے اور پھر ہمیں بھی آپ نے بنا لیا تو آپ کے ساتھ ہم نے بھی وہ ستو کھائے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو مغرب کی نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے وہاں کلی کی نماز پڑھی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ستوؤں کے بعد وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ستوؤں کے بعد اگر کلی کر لی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ پہلے دو روایتیں گزری ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ اچھا جی گوشت کے بعد تناول فرمانے کے بعد آپ نے کلی فرمائی اور پھر آپ نے نماز پڑھی۔ بس یہاں صرف کلی کے اضافے کی خاطر حضرت امام بخاری نے نیا باب باندھ کر یہ بتایا کہ جس طریقے سے بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ایسے ستو کے استعمال سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ ستو میں چکناٹ ہوتی ہے لہذا ستو استعمال کرنے کے بعد اگر کلی کر دی جائے تو یہی کافی ہے۔ چلیں جی، قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن بريد عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم حتیٰ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی باری پر میرے پاس جلوہ افروز سے ہم نے آپ کے سامنے بکری کا کندھے کا گوشت پیش کیا تو آپ نے وہ تناول فرمایا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ چلیں باب هل يمضمض من اللبن۔ یہ بات اس بات کے احکام کے بیان میں ہے
کیا دودھ پینے کے بعد بھی کلی کی جائے یا نہیں؟ چلیں۔ قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال أنه له دس من تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري عن الزہری۔ یہ حضرت ابن شہاب یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، آپ نے کلی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دودھ نوش فرمانے کے بعد جو کلی آپ نے فرمائی تو اس کی حکمت بھی آپ نے ساتھ ساتھ بتا دی۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اچھا بھائی یہ جو دودھ تھا نا خالص دودھ تھا، اس میں چکناہٹ تھی، تو ہم نے جو پیا دودھ پیا یہ خالص دودھ تھا، اس میں چکناہٹ تھی، تو اس لیے پھر آپ نے کلی فرمائی۔ تو یہ جو قید ہے ان کی مطابقت کی ہے یونس نے صالح بن کیسان نے زہری سے۔ تو اب یہاں یہ کہ باب کا عنوان کیا ہے؟ اچھا بھائی کیا دودھ کے بعد کلی بھی کی جائے یا نہیں؟ تو یہاں جب روایت میں یہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا اس کے بعد آپ نے کلی فرمائی، تو پھر یہاں حل لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حل لا کر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک آئی ہوئی ہے، اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور کلی نہیں کی۔ شاید اس اختلاف روایت کی طرف آپ نے اشارہ کرنے کے لیے یہاں حل لائے، یا پھر یہ ہے کہ اچھا بھائی دودھ پی کر تو تب کلی کرے آدمی کہ اگر دودھ میں چکناہٹ ہو، اور اگر دودھ میں چکناہٹ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دودھ پی کر کلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہ ہم لاہوریوں کا جو دودھ ہے وہ پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، وہاں چکناہٹ وغیرہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے اگر اس قسم کا دودھ پیا جائے جس میں چکناہٹ نہیں ہے اور دودھ کے اثرات موجود نہیں ہیں، وہ پانی کی طرح اور کچی لسی کی طرح ہی معلوم ہوتا ہے، اس قسم کے دودھ کے استعمال کی وجہ سے کلی کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ چلیں۔ باب الوضوء من النوم ولم ير من النعسة والنعستين أو الخفة وضوءً، یہ باب ہے نیند سے سو جانے کی وجہ سے وضو کرنے کے بارے میں، اور یہ باب ہے جو آدمی ایک دفعہ یا دو دفعہ اونگ آنے کی وجہ سے وضو کو ضروری نہیں سمجھتا، یا کوئی آدمی ایک دفعہ اگر کسی کو نیند کا جھونکا آ جائے اور اس کا سر جو ہے ایک دفعہ حرکت کرے تو نیند کے جھونکے کی وجہ سے ایک دفعہ سر کے حرکت کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ہے۔ تو چلے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فیسب نفسه۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو اونگ آنے لگے تو، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے، کیوں؟ تاکہ اس نیند کا جو غلبہ ہے نا اس سے جاتا رہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ اونگ رہا ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہے، تو پھر کہیں ایسے نہ ہو کہ اس حالت میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے یا اپنے لیے کوئی نقصان دہ بد دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے یا اپنے لیے وہ بد دعا کر رہا ہے۔
اس لیے کہ جب نیند چھائی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے استغفر، اے میرے رب استغفر مجھے بخش دے، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی زبان سے یہ نکل جائے رب لا تستغفر، اے میرے رب میری بخشش نہ فرمانا، تو پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے کہیں اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے لیے تہمت بد دعا نہ کرتے رہو۔ اس لیے پھر جب اگر نیند کا کچھ غلبہ ہو تو نیند کے غلبے کی وجہ سے آدمی کو سو جانا چاہیے، اور جب سو کر اٹھے پھر اس کی حالت جب درست ہو جائے تو پھر وہ وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے۔ چلیں جی۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرأ۔ تو حضرت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو نیند کے جھونکے آنے لگیں تو پھر ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ سو جائے تاکہ اس کو یہ پتہ ہو تو کہ بھائی میں نے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ اب یہاں باب کا جو عنوان ہے وہ تو یہ ہے کہ نیند کی وجہ سے اور پھر نیند کے ایک دو جھونکوں کی وجہ سے جو آدمی وضو نہیں کرنا چاہتا اور جو آدمی وضو نہیں کرنا چاہتا اس کے بیان میں ہے یہ باب۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس باب میں تو بس اونگ کا ہی ذکر ہے اور نیند کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ نیند کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ اگر نیند آ جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے نیند کا ذکر یہ مسئلہ معلوم ہونے کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں نیند کے بارے میں کسی قسم کی کوئی روایت نہیں لائے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا بھائی چونکہ یہ مسئلہ معلوم تھا، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل کے معلوم ہونے کے باوجود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان مسائل کے مطابق روایات لاتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہاں مذہب ہیں تقریباً 3۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی قسم کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے، کسی قسم کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، تو چاہے وہ اونگ کی صورت میں ہو، زیادہ نیند آ جائے یا خوب نیند آ جائے، پختہ نیند ہو جائے یا نیند لمبی ہو جائے، کسی صورت میں بھی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ بعض یہ متقدمین کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نیند ناقض وضو ہے، نیند ثقیل ہو یہ بھی ناقض وضو ہے، یسیر ہو یہ بھی ناقض وضو ہے، اور ایک دو جھمکے اگر آ جائیں تو یہ سب کچھ، یا ایک دو دفعہ سر حرکت کرنے لگے تو پھر یہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ کسی قسم کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے، بعض کہتے ہیں ہر نیند ناقض وضو ہے۔ اور پھر روایات کے پیش نظر یہاں ائمہ اربع کے نزدیک ائمہ اربع روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں تطبیق بھی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس قسم کی نیند ناقض وضو ہے اگر کوئی آدمی کسی تکیے کا سہارا لے کر سو رہا ہے، اگر تکیہ وہاں سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ گر جائے تکیہ ہٹانے کی وجہ سے تو یہ نیند ناقض وضو ہے، تو اگر وہ نہیں گرتا تو پھر وہ اپنے سہارے پر ہے، پھر ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سرین زمین پر ٹکا کر وہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے سرین
جو ہے وہ اپنی زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں استرخاء مفاصل نہیں ہوتا، اور یہ جو استرخاء مفاصل ہوتا ہے اسی سے وضو کے ٹوٹنے کا گمان ہوتا ہے۔ تو جب وہ نصرین زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں جہاں استرخاء مفاصل کی کوئی صورت نہیں بنتی، اس قسم کی جو نیند ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نیند جو اگر ثقیل ہو تو وہ ناقض وضو ہے، اور اگر نیند ثقیل نہ ہو تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ثقیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ثقیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ڈھول بھی بجاتے رہیں تو تب بھی وہ بیدار نہ ہو، تو اس قسم کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ غیر ثقیل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی معمولی سی حرکت کی وجہ سے آدمی جاگ جائے، اس قسم کی جو نیند ہے ناقض وضو نہیں ہے۔ اور یہ حضرت امام مالک کا نظریہ حنبلی کہتے ہیں نیند اگر کثیر ہو ناقض وضو ہے، اور نیند اگر تھوڑی سی ہو تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حنبلی اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی لگاتے ہیں، اور 2 شرطیں لگاتے ہیں، اور وہ 2 شرطیں یہ لگاتے ہیں حنبلی کہ وہ قائدن یا قائمن سویا ہوا ہو تو، قائمن یا قائدن سویا ہوا ہو تو اس قسم کی نیند سے اسے 2-4 ہونا پڑے، تو پھر ایسی صورت میں نیند کثیر جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور نیند یہ تھوڑی جو نیند ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو ائمہ جو ہے یہاں روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ائمہ ان تمام روایات میں اس طریقے سے تطبیق دیتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ان کے سر کو جھونکا لگتا، حرکت لگتی، کبھی سر دائیں طرف ہو جاتا، کبھی بائیں طرف ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی جب جماعت کھڑی ہوتی اسی حالت میں اٹھ کر وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں صحابہ کرام۔ تو ایسے بھی ہوتا، کبھی ایسے بھی ہوتا کہ نیند کی حالت میں نیند کی وجہ سے پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، تو اس میں پھر تطبیق اسی صورت میں بنے گی کہ بھئی وہ جو 1-2 جھونکے کسی کو آئے، سر نے حرکت کی، تو وہ تو یا بیٹھے بیٹھے نیند ہے، جیسے کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہے، اس لیے پھر یہ ناقض وضو نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نیند یسیر ہے، نیند اور یہ نیند کثیر نہیں ہے، اس لیے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ یہ نیند غیر ثقیل ہے، اس لیے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں مختلف روایات کے درمیان ائمہ کرام اپنے اپنے اصول اجتہاد کی روشنی میں وہ تطبیق دیتے رہتے ہیں۔ چلیں جی، باب الوضوء من غیر حدث۔ یہ باب ہے کہ بے وضو ہونے کے بغیر بھی پھر وضو کرنے کے بارے میں۔ چلیں، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث معلوم یودیس۔ تو یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی بے وضو نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ وضو کرے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہر حالت میں انسان جب نماز پڑھنا چاہے تو ہر حالت میں اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک تو اس باب میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ہر حالت میں چاہے باوضو کیوں نہ ہو تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وضو پر وضو کرنے کے استحباب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان پہلے سے باوضو ہے پھر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ وضو کر لے تو یہ وضو پر وضو ہے اور یہ مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو پہلے سے باوضو ہے اور پھر وہ
نماز کا وقت آ گیا وہ وضو نہ کریں تو پھر اس کا ثبوت صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے چاہے آدمی باوضو ہی کیوں نہ ہو وضو کرنا کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، جیسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر انسان باوضو ہو پھر دوبارہ وضو نہ کرے، اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں عمر بن عامر یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ تم کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے وہی پہلا جو وضو ہوتا تھا، جب کوئی آدمی بے وضو نہ ہو تو وہی وضو کافی ہوتا تھا۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں کہ وضو پر وضو کرنے کا استحباب بھی ثابت ہوا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور اگر انسان پہلے سے باوضو ہو پھر وہ وضو اس کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوا۔ چلیں جی۔ قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصر فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤتر الا بالسبيل فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا ولم يتوضا۔ تو یہ ہے کہ حضرت تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں بشیر بن یسار یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا سوید بن نعمان نے، وہ کہتے ہیں ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے ساتھ نکلے یہاں تک مقام صحابہ میں پہنچے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے تو لائے، ہمارے پاس صرف ستو تھے، وہی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر وہ جو ستو ہیں ان کو تیار کیا گیا۔ ستو کو تیار کرنے کے بعد آقا نامدار ہم نے بھی حضور کے ساتھ ستو تناول کیے پیے۔ اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے صرف کلی فرمائی ہے اور آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ حضور کے اس طرز عمل سے بھی ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداءً تو یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے آپ نے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعد میں ذرا آپ کو اس پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی تو پھر آپ کے لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ باوضو ہیں، باوضو ہوتے ہوئے پھر آپ کو اثر نو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی جگہ یہ جو مسواک ہے مسواک استعمال کر لیا کریں۔ چلیں باب من الكبائر الا يستتر من قوله، یہ باب اس بات کے احکام کے بیان میں ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے جو آدمی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا۔ چلیں قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان من قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال فلا كان أحدهما لا يستتر من قوله وكان الآخر يمشي في النميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ جی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
مدینہ شریف یا مکہ شریف کے باغات میں سے کسی ایک باغ سے ہوا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی ایک باغ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو فرماتے ہیں کہ آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کے سلسلے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کالا بلا، فرمایا ہاں، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دو ٹینیاں منگوائیں، دو ٹکڑے کیے ان کا، ایک ٹینی منگائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں میں سے ایک ہی قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ایسے کیوں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو دو ٹینیاں میں نے ان دونوں کی قبروں پر رکھی ہیں، جب تک وہ خشک نہ ہوں تو اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو اب یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب کا جو عنوان بند ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے پیشاب سے نہ بچنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں میں بول ہی کی قید لگا کر در حقیقت اپنے اور مالکی مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حلال جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، تو لہذا اگر کوئی کسی کے حلال جانور ہیں تو اس کے کپڑوں کو، جسم کو اگر حلال جانوروں کا پیشاب لگے تو وہ پیشاب پاک ہے، تو اس پیشاب کی وجہ سے اسی انہیں کپڑوں کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھنے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایسا کرنے والے کو کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امام مالک اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری نے یہاں بولی ہی کی قید لگائی، یہ نہیں کہا کہ اچھا جی پیشاب سے بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ ان دونوں کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ دوسرے محققین کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، چاہے اپنا پیشاب ہو، چاہے حلال جانوروں کا پیشاب ہو، چاہے حرام جانوروں کا پیشاب ہو، ہر ایک قسم کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک اور نجس ہے اور اس سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طریقے سے کہ حدیث پاک میں آتا ہے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ بھائی پیشاب سے بچا کرو۔ وہاں یہ نہیں کہ فرمایا کہ بھائی اپنے پیشاب سے بچا کرو، وہاں مطلقاً بول کا ذکر ہے، چاہے اپنا پیشاب ہو، چاہے حلال جانوروں کا پیشاب ہو، چاہے حرام جانوروں کا پیشاب ہو، اور ایک قسم کے جانوروں کے پیشاب سے بچنا چاہیے اور نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکہ شریف یا مدینہ شریف کے باغات میں سے کسی ایک باغ کے پاس سے ہوا، تو آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جن کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہاں راوی کو شک ہے، ورنہ محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ جس باغ کے پاس سے گزرے جہاں دو آدمیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا، یہ مدینہ شریف کا باغ تھا، یہ مکہ شریف کا باغ نہیں تھا۔ اس لیے کہ مکہ شریف میں تو اتنی کھل کر نمازیں ہی نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا اچھا بھائی یہاں ان دو آدمیوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے جن کو تم نے آج رات ہی قبرستان میں دفنایا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں باغ سے مراد
مدینہ شریف کا باغ ہے اور مکہ شریف کا باغ نہیں ہے۔ تو فرمایا دو، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما تعذبان فی کبیر، وہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا، بلکہ یہ ہے کہ بھائی بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے جن چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے ان سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر یہ چاہتے تو یہ ان باتوں سے بچ سکتے تھے جن باتوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضور نے ایک ٹہنی منگائی اور توڑ کر 2 قبروں پر تھوڑی تھوڑی رکھی اور ساتھ یہ فرمایا بھائی جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہیں گی تو اس وقت تک امید ہے کہ شاید ان قبر والوں کو عذاب نہ ہو۔ اچھا، یہ جو قبروں والے ہیں یہ کیا مسلمان تھے یا یہ ہے کہ یہ کافر تھے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کافر تھے، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مسلمان تھے، یہ کافر نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ کافر ہوتے تو پھر ان کی قبروں کو ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے ایک ٹہنی کو توڑ کر ان کی قبروں پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر دوسرا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آدمیوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے جن کو تم نے آج رات ہی دفن کیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ مومن ہی تھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب تھے۔ ان گناہ کبیرہ سے بچنا ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن وہ بچ نہیں سکے۔ تو ان دونوں میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس میں آسانی سے آدمی بچ سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے تو وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، غیبت سے بھی انسان بچ سکتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرے تو، لیکن یہ ان دونوں باتوں میں لاپرواہی برتے تھے، اس لیے پھر یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو خیر اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور تو یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں سنی کہ بھائی قبروں پر اگر پھول ڈال دیے جائیں تو، اور اس نیت سے کہ جب تک یہ پھول ہرے بھرے رہیں گے تو یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس تسبیح کی وجہ سے ان کے گناہ بخش دیے جاتے رہیں گے، اور اگر وہ گناہ گار نہیں ہیں تو پھر اس تسبیح کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں فقہا نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی اگر پھول یا ہاری چیز قبر پر ڈالنے کی وجہ سے وہ تسبیحیں پڑھتی ہیں، تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو یقینی طور پر کسی قبر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے یقینی طور پر صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف ہوگی اگر وہ گناہ گار ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر اس کے درجے بلند ہوں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پھول ڈالتے ہیں یا چادریں ڈالتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ بس وہ پھول تھوڑے سے ہوں اور خشک ہونے تک وہ قبر پر پڑے رہیں۔ یہاں تو پھولوں کے ہم انبار لگا دیتے ہیں اور پھر وہی وہاں سے قبر کے اوپر سے اتار کر پھر دکاندار لے آتے ہیں اور پھر آ کر وہ اپنے دورے اور چورے پیسے آگے کماتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبر پر چادریں ڈالنی بھی جائز ہے بزرگوں کی قبروں پر، لیکن ایک ہی چادر ڈالی جائے اور اس وقت تک وہ قبر پر پڑی رہے جب تک کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوتی۔ اور آج کل ہم نے جو پھول ڈالنے کا جو طریقہ اپنا رکھا ہے
یا یہ ہے کہ ہم نے جو چادریں ڈالنے کا جو طریقہ راج کر رکھا ہے، شریعت ہمیں اس کی بات کی اجازت نہیں دیتے۔ پھول بھی اندازے کے مطابق اور چادریں بھی اندازے کے مطابق چلیں گی۔ باقی مختصر سی گفتگو ہے، چند ایک جملے اور بھی یہاں ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں